اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روزے کے جو مسائل بتائے جا رہے تھے، اس سے پہلے بتایا گیا کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہوتا ہے. اب یہ جو عشرہ چل رہا یہ مغفرت کا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنا، اٹھتے بیٹھتے جو ہے توبہ کرنا اور اللہ سے جو ہے مغفرت کی جو ہے دعا کرتے رہنا. اس کے بعد جو بیان فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لیتا ہے، اپنے غلام سے کام کم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو بھی بخش دیتا ہے. اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں غلام کی جگہ جو ہے آپ کے جو ہے ورکرز، آپ کے ملازمین، آپ کا اسٹاف، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہوئے کام کم لینا اور روزہ رکھنے کی سہولت ان کو جو ہے فراہم کرنا تاکہ آسانی سے جو ہے وہ بھی روزہ رکھ سکیں. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، بخش دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. اب کام یہ کم لینا کا حکم دیا گیا ہے تو کام کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا کام کی خدمت ہے. کام کم کرو تو رہ جاؤ، کام کو آدھا کر دو تاکہ روزہ رکھنے میں جو ہے سہولت ہو سکے. اس کے بعد جو ہے فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر نیک کام کا بدلہ 700 تک دیا جاتا ہے. ایک نیکی کرے تو اس کو 700 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. رمضان میں اگر کوئی جو ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ اگر کہتا ہے تو اس کو جو ہے 700 مرتبہ کہنے تک کا ثواب دیا جاتا ہے. اور روزہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس کی جزا دوں گا. اللہ ہی جو ہے اس کو اس کا ثواب کیا ہے اللہ ہی جو ہے اپنے پاس سے دینے والا. اور اس کو مقرر نہیں کیا گیا کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنا جو ہے ثواب دینا ہے، نہیں، اس کو جو ہے راز میں رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ روزے دار کا ثواب اللہ فرماتا ہے کہ میں خود جو اس کو دوں گا. اور جو فرمایا جاتا ہے کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات کھانا پینا میری وجہ سے ترک کر دیا ہے، اللہ کے لیے چھنا ہے. اب ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، حالانکہ کھانے کے سارے اسباب، سارے وسائل سامنے ہیں، پانی کے سارے ذخائر جو ہے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ایک قطرہ پانی جو ہے اپنے حلق سے نیچے اتارنا پسند نہیں کرتے. کوئی بھی نہیں دیکھا ہے، اکیلے میں تنہائی میں تب بھی یقین کے ساتھ ہم رہتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے تو کیا ہوا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور ہم برابر جو اپنے روزے کو شام تک جو کنٹینیو کرتے ہیں. اب دیکھیے کتنی بڑا کی دھوپ ہے، کتنے سخت دھوپوں میں بھی جو لوگ صرف اس لیے پیاسے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے لیے جب یہ عمل کر رہا ہے تو اس کی جزا بھی جو نہیں دوں گا. ایک کیا ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے ریاکار. ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے ریاکار. مخلص کس کو بولتے ہیں؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں. ریاکار کس کو کہتے ہیں؟ جو شہرت پسندی اور دکھاوے کے لیے جو کام کرتا ہے اس کو ریاکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اخلاص میں بڑی طاقت رکھی ہے، یعنی اس کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی جو ہے طاقت رکھا ہے. جیسا کہ جو ہے
فرمایا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے نا یہ خالص مخلص عبادت ہے. روزہ دیگر عبادتوں کی بنسبت جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے بنسبت روزہ کیسی عبادت ہے؟ ایک دم بالکل مخلص اور پوشیدہ عبادت ہے روزہ. وہ کیسا بولے تو نماز ہے، نماز ہم پڑھنے سے وہ دوسروں کو دکھائی دیتا ہی نہیں دیتا. اب زکوٰۃ ہم خرچ کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ جو ہے لوگوں میں ہم غریبوں میں خیرات کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھتا نہیں دکھائی دیتا. حج ہے، احرام باندھنے کے ساتھ ہی جو ہے دیکھنے والا سمجھ جاتا کہ بھائی یہ جو حج کا ارادہ کرے. یہ چیزیں کیا ہے بولے تو خود بخود اس میں جو ریاکاری آ سکتی ہے، مگر روزے میں کیا ہے ریاکاری نہیں آتی. کیسا جو اب ہم روزے سے لے کر کے جب تک ہم اپنی زبان سے نہیں بولیں گے نا اس وقت تک کسی کو نہیں معلوم ہوتا کوئی علامت روزے دار کو جو پہچاننے کی بھائی میں روزے سے ہوں کر کے. اس میں اس لیے کیا کرتے لوگ پوچھتے کیا ہے روزے چل رہے ہیں، کیا روزہ ہے کیا کرے. اب نماز جو پڑھ کے جو ہے مسجد سے باہر نکلا تو اس کو نہیں پوچھتے نماز پڑھ لی کیا، پوچھتے دیوانہ ہے کیا، مسجد میں سے جا رہا ہے تو نماز کے بعد پوچھا کرے بولتا. اگر احرام مان لیا تو اس کو نہیں پوچھتے آپ کے حج کرنے جا رہے ہیں کیا. احرام خود جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ دکھتا لوگوں کو، یہ عبادت کیا ہے دکھتی ہے اور انسان اس میں دکھاوا کرتا بھی. لیکن روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے جب تک اپنے زبان سے نہیں بولا انہیں اس وقت تک کسی کو نہیں معلوم ہوتا. اگر انہیں دن بھر خاموش اگر رہ گیا، کوئی بھی نہیں پوچھے کہ آپ روزے سے ہے کر کے، کوئی بھی نہیں پوچھا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو عبادت ہے نا خالص اللہ کے لیے ہے. اور بولیے تو ہے، نہیں بولیے تو نہیں. باقی دوسری عبادت دیکھ لیے، نماز پڑھنے سے دیکھ لیے 5 سے خالی اتنا بول دیا نیک انسان ہے جی نمازی ہو. اب انہیں خوشی سے بھول گیا سمجھو کیا تھا اس کو. ان کو کیا ہوا، ان کے بارے میں کیا ہوتے 5-6 حج کر کے آگے لو 10-12 عمرے کر کے آگے دیکھے والے جو ایسا کہا ہے بولتے جو اگر خوش ہو گیا انہیں نہیں تو پورا ثواب کیا. صرف بول دیا کہ ارے بھائی یہ نو اتنے کریم ہے، اتنا دل بڑا ہے ان کا، اتنے سخی ہے، فیاض ہے، کبھی بھی جو فقیروں کو غریبوں کو محتاجوں کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. بھائی ایسے جو سخی انسان نے کر کے تعریف اگر کر دی اور ہم خوش ہو گئے کیا کام سے. مگر روزہ کوئی بول سکتا ہم بولے تو بھی اس کو معلوم ہونا روزے سے ہم گئے، باقی دوسری چیزوں میں نہیں بولے تو بھی لوگوں کو دکھتے رہتا. تو اس میں کیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ آدمی جو ہے ریاکاری میں پھنس جاتا، دکھاوے میں پھنس جاتا. اور روزے بھی کیا ہے نہیں پھنستا. خالص اللہ کے لیے ہونا، خالص اللہ کے لیے. اگر اس میں لوگوں کی جو تعریف، لوگوں کی واہ واہ داخل ہو گئی سمجھو وہ عبادت ضائع ہو گئی. اب اخلاص میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی جو قوت ہے، جتنی بڑی قوت ہے اس کے اندر قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ الا عبادک من المخلصین لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان جو کہتا ہے کہ میں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، سارے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ جب جو اس کو دھتکار دیا اپنی بارگاہ سے جب نکال دیا تو اللہ سے انہیں مہلت مانگی. تو اللہ نے اس کو مہلت دی. تو پوچھا مہلت کیوں مہلت چاہیے؟ تو بولا میں اس ٹائم اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تیرے بندہ کو گمراہ کرتا رہا ہے. کہ کیا کہتا ہے وہ شیطان بندہ لأغوینہم اجمعین، میں سارا کو گمراہ کروں گا اللہ عبادک منہم المخلص، سوائے تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ دے. مخلص جو بندے ہوتے ہیں نا ان پر شیطان کا وار نہیں چلتا، ہرگز نہیں کرتا. اس لیے تو بھی انہیں مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا.
مخلص کس کو بولتے ہیں؟ آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جگہ ایک جھاڑ کی جو پرستش ہوتے رہتی، لوگ جھاڑ کی پوجا کرتے رہتے، ایک آدمی جو ہے کلاڑی لیتا، مسلمان لے کر کے جو ہے گھر سے نکلتا اس ارادے کے ساتھ کہ لوگ جو ہے جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے بت پرستی میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں، یہاں سے جو اگر جھاڑ کو کاٹ دی تو لوگ بہت بڑے گناہ سے جو بچ جائیں گے کر کے اس ارادے کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا، نکلے تو راستے میں جو شیطان ملتا، شیطان مل کے اس سے پوچھتا کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ نوجوان بولتا کہ میں وہ جھاڑ کاٹنے کے لیے جاؤں. شیطان بولتا کیوں؟ بولے کہ وہ جھاڑ کی پوجا کر رہے لوگ، پرستش کر رہے، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کی پوجا کیسے؟ تو شیطان جو ہے بولا میں وہ جھاڑ کاٹنے نہیں دوں گا، خبردار وہ جھاڑ کو ہاتھ نہیں رکھا. پھر نوجوان بولا تو کون روکنے والا؟ میرے تو کون روکنے والا؟ کر دو نہیں، جھاڑ کی طرف آگے بڑھتا، پڑے تو شیطان نے روکتا، درمیان میں آ جاتا، آئے تو دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے بھڑ جاتے، مار لے گے ایسے آتی نوبت کہ شیطان چت ہو جاتا، وہ نوجوان شیطان کے سینے پہ سوار ہو جاتا، سوار ہو کے بولتا کہ پہلے تیری گردن اڑاؤں گا، بعد میں جھاڑ کاٹتا ہوں کر کے وہ اس کو لاڑی سے مارنے لگا. مارنے گئے تو شیطان ہوتا ٹھہر رک جاتا، رک کے پوچھا کیا ہے؟ بولے جھاڑ کاٹنے سے تیرے فائدہ کیا ہے؟ اس کے بجائے ایک فائدے کی چیز، ایک فائدے کا سودا میں بجاتا ہوں، تجھے بتاتا ہوں. نوجوان سے کیا ہے؟ بولے اگر تو جھاڑ نہیں کاٹتا بولے تو میں روزانہ جو ہے 2 درہم اپنے طرف سے تجھے دوں گا، اسے اپنے گھر کا خرچ وغیرہ ساری چیزیں جو کچھ بھی اخراجات پوری کر لے. منظور نہیں کیا، پیسوں کا لالچ. نوجوان جو ہے اڑ جاتا اس کے سینے میں سے، اٹھ کے تھوڑی دیر سوچ کے ہوتا رہے لوگ گمراہ میں پھنسنے تو پھنسنے دو، ان کی شامت وہ جانے، میرے کو کیا فائدہ جھاڑ کاٹنے سے؟ پر یہاں پہ روزانہ جو 1-2 درہم میں دیتا پڑ رہا، وہ لے لے تو نہیں ہوتا کیا؟ کر کے وہاں سے واپس پلٹ جاتا، پلٹ کے گھر کو جاتا، جانے کے بعد رات میں سو جاتا، صبح جیسے اٹھتے اس کے تکیے کے نیچے 2 درہم تھے، لے لے کے خوش ہوا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی 2 درہم اور خوش ہوا تھا. ابھی کیا ہے؟ بیٹھے جگہ 2 درہم ڈیلی آ رہے. ایسا کچھ دن آتے اور برابر شیطان بنتے جاتا. پھر اس کے بعد اب وہ پیسے آنا بند ہو جاتے، شروع میں دیتا، تھوڑے دن دیتا، اس کے بعد بند. اب اس کے بعد دیتا ہوں نہیں، 1 دن دیتا، 2 دن دیتا، کیا بولتے پیسے نہیں آ رہے کر کے بولے اب جھاڑ دے میں کاٹ ہی دیکھو، دھوکا دیا ہمیں میرے کر کے. جب پھر کلاڑی لے کے نکل کے جاتا ہوں جھاڑ کاٹنے کے لیے، اب جو شیطان پھر آتا، آگے پوچھتا کہاں جا رہا؟ بولے جھاڑ کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. بولے کیوں؟ تیری کیا ضرورت ہے جھاڑ سے؟ تو کیوں کاٹ رہا؟ میں نے بولتا تو کون روکنے والا؟ میں کاٹ کے نہیں جھاڑ. پھر جو ہے آپس میں دونوں بھیڑ جاتے، ایک دوسرے کو مارا ماری مکم کے سبب ہونے کے بعد اب کی بار کیا ہوتا؟ انہیں نیچے گر جاتا، شیطان اس کے اوپر آ جاتا. پہلی بار کیا ہوا تھا؟ شیطان نیچے گر گیا تھا، انہیں اوپر تھا. اب کی بار انہیں گر جاتا، شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا. سوار ہو کے بوجھ کلاڑی لے کے گھر کو جاتا، نہیں اس سے تیری گردن اڑاؤں. کیا بولتا؟ بول. انہیں بولے غلطی ہو گئی، میری جان چھوڑ دے، اب لوگ جانے، ان کا دین جانے، میں اپنے گھر چلے جا. ٹھیک ہے چل. پھر واپس میرے گھر آنا نہیں تو کر کے اس کو کلاڑی لے کے بھیج دیتا. جانتے جانتے شیطان سے پوچھتا وہ نوجوان، مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی، ذرا سمجھا تو صحیح. اس سے قبل جب ہم لڑے تھے تو میں غالب آیا تھا، تو چت ہو گیا تھا، اور آج جب ہم لڑے تو غالب آیا اور میں چت ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ تو شیطان بولتا کہ پرسوں جو تو غصے سے جو جا رہا تھا نا، خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا.
جو پرسوں تیرا غصہ تھا نا واسطے اللہ کا ہے، اللہ کے واسطے تھا، اور جو اللہ کے واسطے جو نکلتے ہیں نا ان کو میں دیکھنا چاہ سکتا ہوں. اور آج جو تو جا رہا وہ کیوں جا رہا؟ یہ اللہ کے واسطے نہیں جا رہا. تو آج وہ 2 درہم نئے کے لے کر کے جا رہا ہوں. 2 درہم میرے روز کے جو آنے کے تھے وہ نہیں آئے گا تو غصے میں جا رہا ہوں. یہاں پر اللہ کی رضا، اللہ کی جو خوشنودی یہاں پر مقصود نہیں. بس اتنا ہی فرق، نیت میں جہاں فرق آ گیا، سوچ میں جہاں فرق آ گیا، نظری میں جہاں فرق آ گیا، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے جو اپنی مفاد، لوگوں کی جو تعریف، لوگوں کی چھوٹی جو واہ، اس میں آدمی جہاں پھنس جاتا ہے آسانی سے، اور مسکیوں سے باہر نکلے جیسے آسانی سے جو شیطان کو لگتا اپنے بس میں کر لیتا ہو. اور جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کرتے نا وہ شیطان کے لیے بہت بھاری پڑتے، بہت بھاری پڑتے. بھاری کیا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جیت ہی نہیں سکتا. مخلص لوگوں سے شیطان کامیاب نہیں ہوتا. خود قرآن کہتا ہے الا عباد اللہ منهم المخلص، لأغوینہم اجمعین الا عباد اللہ منهم المخلص. میں ساروں کو گمراہ کر دوں گا سوائے، شیطان کو رہا، سوائے تیرے مخلص بن دوں. تو اخلاص یہ چیز ہے. اور اللہ بھی کیا چاہتا ہے بولے تو اس کی عبادت اس کی رضا کے لیے تم کرو، اسے ملاوٹ مت کرو، ملاوٹ مت کرو. غیر قوم کے کیا ہے، کیا بولتے اندر ہی دیوڑ اکڑے بولتے، وہ کا ہوتا ایک ہی چھ بولتا ہے، ایک کو مانتے، ایک خدا کی جے وحدانیت کے قائل. پھر ساتھ میں کیا کرتے، چھوٹے موٹے کئی بتوں کی جو پرستش پوجا بھی کرتے وہ بھی کرتے. تو یہ کیا ہے بولے تو ملاوٹ، جس کو شرک کہتے ہیں. ہر چیز سے سب کچھ اللہ ہی کو جاننا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، فائدہ دینے والا، نقصان پہنچانے والا، روزی دینے والا، پانی دینے والا، ہوا کا، ہر کام کا، یعنی ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے. یہ یقین، بس اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا، اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا. یہاں تک کہ جیسے کہ مثلا مثال کے طور پہ خوب سر کا درد ہو رہا، ایک گولی کھا لیتے. گھر والے پوچھے کیسا کم ہوا سر کا درد، کیسا کم ہوا؟ جواب دے دو گولی کھایا. گولی سے کم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. نمرود بادشاہ پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے، تو خدا کی تعریفات کئی القابات سے بیان کرتے ہوئے آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. یہ اسلامی نظریہ، اسلامی عقیدہ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. یہ بولنا مسئلہ. اب پوچھ رہے ہیں آپ سے کیسا کم ہوئی آپ کی بیماری، بولے وہ گولیاں کھایا، یہ گولیاں کھایا. جواب درست ہے نہیں. صحیح جواب کیا ہے کہ اللہ نے میری بیماری کو دور کیا، اللہ نے میری بیماری کو دور کیا. پھر ایک گولی کیا ہے، جب اللہ بیماری کو دور کیا تو پھر گولی کیا ہے؟ گولی واسطہ، گولی ایک سبب، گولی ایک ذریعہ، گولی ایک ذریعہ. گولی شفا نہیں دی، گولی صرف ذریعہ. اصل میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات. یہ یقین، یہ نظریہ دل میں ہے. زبان سے تھوڑی دیر کے لیے بول لی ہے، میں نے گولی کھائی تو کم ہوا کر کے، یہ بولنے کے حد تک بول نہیں سکتے، مگر دل میں کیا رہنا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. زبان سے بظاہر بولے جا رہے گولیاں کھائے تو اس سے کم ہوا، تم بھی یہ گولی استعمال کر لو اور اچھی گولی ہے، ایسا آپ بول نہیں سکتے ہیں. مگر اس کے بولنے کے پیچھے میں بھی بولنے والے کا، سننے والے کا، ہر دو کا مقصد یہ رہنا کہ اللہ نے اس گولی میں شفا کو رکھا. گولی سے جو شفا ہو رہا ہے
اللہ اس میں رکھا ہے، یہ یقین جو ہے ہونا. تو اللہ کی عبادت کرنا، اس میں غیر کو شریک نہیں کرنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دے کر کے بیان فرماتا ہے، گائے ہے، گائے کو ہم چارہ ڈالتے، چارہ اس کے پیٹ میں جاتا اور اس چارے سے 4 چیزیں تیار ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ چارے سے 4 چیزیں کیا ہیں؟ بولے ایک دودھ تیار ہو رہا، دوسرا اس کا گوشت تیار ہو رہا، تیسرا اس کا خون تیار ہو رہا، چوتھا گوبر بھی تیار ہو رہا. اور پھر فرماتا ہے گوبر کی تھیلی، اس کے بعد بھی دودھ کی تھیلی، اسی کے ساتھ رگیں پورے خون کے، پھر وہ ساری چیزیں گوشت کے درمیان. تو گوشت، خون، گوبر، دودھ پیٹ میں اس کے سب آزو بازو کی 6، ایک کو ایک لگ کے 6. مگر جب تم اس کا دودھ اتھارتے ہو، اس دودھ میں اگر تھوڑا سا خون مل کے آئے، پیتے کیا کبھی اللہ سوال، اگر تھوڑا اس خون میں گوشت کے باریک، دودھ میں گوشت کے باریک باریک ریزے اگر مل کے آئے، پیتے کیا؟ اگر تھوڑا گوبر جو اس کے اندر مل کے آتا ہے تو پیتے کیا؟ نہیں پیتے. وہ ساری چیزوں سے چھان کر کے بالکل فریش اللہ تعالیٰ جو دودھ ہم کو دے رہا خالص. تو اللہ فرمانا کہ میں بھی ایسی عبادت چاہتا ہوں، میری عبادت بھی ایسے چھوڑنا، کسی کو اس میں جو شریک نہیں کرنا، نہیں کرنا. تو کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، کسی کی عبادت نہیں کرنا. یہاں تک کہ یہ نماز اس لیے پڑھوائیں کہ میں نمازی کہلاؤں تو اللہ اس سے بھی ناراض ہوگا، کیونکہ میرے لیے کر رہا، میں خوش ہونا، یہ میرے کو خوش کرنے کے لیے تو لوگوں سے بھی کیوں آس کرتا ہے. ایسا خالص عبادت اللہ تعالیٰ جو بندوں سے چاہتا ہے. جیسا میں دودھ دے رہا ہوں ویسے تم بھی جو ہے میری عبادت میں ایسے کرنا، ملاوٹ نہیں رہنا، ضروری نہیں ملاوٹ نہیں رہنا. تو یہ خلوص جو ہے روزے میں پایا جاتا، دوسری عبادتوں میں نہیں پایا جاتا. کیونکہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیانی جو اس کا معاملہ، اس کو معلوم، اللہ کو معلوم، کسی تیسرے کو نہیں معلوم. روزہ ہے معلوم ہوتا؟ بالکل بھی نہیں معلوم. کب معلوم ہوتا؟ یعنی اپنی زبان سے بولا تو معلوم ہوتا، زبان سے بولے تو اس کی عبادت معلوم ہوتی، ورنہ اس کے اور اللہ کے درمیان نہ وہاں پہ کوئی تعریف کرتا، نہ کوئی اس کی واہ واہ ہوتی، کچھ نہیں کہا. صبح سے لے کے شام تک انہیں چلتے رہتا، پھرتے رہتا، کام ہوتے رہتے، سارے کام ہوتے رہتے، اور یہ روزے کی عبادت بھی اس کی جاری نہیں، رکاوٹ نہیں. اسی لیے اللہ کیا ہمارا کہ روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی جو ہے اس کا بدلا دوں گا. تو خالص عبادت ہونا، خالص عبادت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور شیطان کے مکر و فریب سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سننے سمجھنے اور سنانے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.